بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے چنگیز خان۔ چنگیز خان کون تھا، کب اور کہاں پیدا ہوا، آئیے جانیے اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چنگیز خان تاریخی عالم میں دہشت، خوف اور بربریت کا ایک بھیانک باب۔ مختصر جائزہ: پیدائش 1162، انتقال 1227۔ منگول سردار، دریائے عنان کے علاقے میں پیدا ہوا۔ اصلی نام تموجن تھا، جس کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا۔ چنگیز خان دنیا کی تاریخ کا ایک منفی کردار ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اسے قتل و غارت دیکھ کر مزہ آتا تھا۔ سرائے گوپی کے شمال میں دریائے کرولین اور دریائے عنان کے ذخیر وادیوں میں ان گنت قبائل آباد کے ساتھ ساتھ منگولوں کے بھی قبائل آباد تھے۔ منگولوں کا ایک قبیلہ میں یوسکائی نامی شخص کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام اس نے تموجن رکھا۔ اس موقع پر اس قبیلے کے بعض دانا لوگوں نے یہ پیشین گوئیاں کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک ظالم جابر جنگجو حکمران بنے گا۔ منگول وحشی قسم کی شکاری قوم تھی۔ چونکہ یہ علاقہ برفانی تھا، اس لیے انہیں برف باری اور سردی سے بچاؤ کے لیے کھالوں کی ضرورت پڑتی تھی، جس کے لیے یہ لوگ چھپ کر گھات لگا کر جنگلی گھوڑوں اور 12 سینگوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے یہ جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں تک کھا لیتے اور ان کا خون بھی پی لیتے تھے۔ جس وقت تموجن پیدا ہوا، اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی۔ اس کا اپنا قبیلہ بھی ان سے ناراض تھا۔ ابھی یہ لڑکا چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ اس طرح یہ لڑکا اپنی بیوہ ماں کے زیر سایہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ہمراہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی ماں اکثر راتوں کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے آباء و اجداد کی بہادری اور جرأت کے واقعات سنایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تموجن بچپن ہی سے ناڈر اور بہادر تھا۔ جب 1175 کو جب وہ اپنے قبیلے کا سردار بنا تو دیگر قبائل سے اس کی چپکلش شروع ہو گئی۔ اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولی پر کئی قبائل کی حکومت تھی۔ پھر تو صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس نے سب سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ اس مشورے کے بعد وہ بہت مقبول ہو گیا اور دیگر سب سرداروں نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار تسلیم کر لیا اور متفقہ طور پر دریائے عنان کے قریب ایک مجلس میں اسے چنگیز خان کا خطاب بھی دیا۔ چنگیز خان نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا۔ منگول سلطنت کی فوج کی تنظیم کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ اس نے فوج کی تنظیم کے جو اصول مقرر کیے وہ صدیوں تک فوجی ماہروں کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ اس نے چین کو 2 دفعہ تاراج کیا، جو 1214 سے لے کر 1218 میں 2 چینی ریاستوں کا احیا کیا اور ان پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان کی حکومت، عملی اور جنگی منصوبہ بندی نے چینیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ چنگیز خان اور اس کے سپاہی اب چین کے سرزمین سے کافی حد تک واقف ہو چکے تھے، لہٰذا اس نے اب ان شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا جن کے گرد قلعے اور فصلیں بنی ہوئی تھیں، اور حربہ کے طور پر اس نے اپنے اس خوف کو استعمال کیا جو اس علاقے میں پھیل چکا تھا۔ اس نے چینی لشکروں پر اپنی دہشت پھیلانے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ جو منگولوں کے سپاہیوں سے جنگ کرے گا ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ 1219 میں اس کے چند سفیر جو مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے۔ اس واقعے نے اس کی تسخیر عالم پر ابھارا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ مختصر اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سرحد کے کئی علاقے فتح کیے، بخارا اور مرو کے علاقے کو لوٹا اور ہرات پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ترکی اور جنوب مشرقی یورپی ملکوں کا رخ کیا۔ اس کی فوجیوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک یلغار کی۔ 1227 میں چین پر تیسرے حملے کے دوران میں اس کا انتقال ہو گیا۔